کہ خوشی اور غم میں کلچرل اسپیکٹ آتے ہیں، اور کلچر میں جو چیز مباح ہے وہ اس کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، پرابلم نہیں ہے. جس سے ساری چیزیں بتا دیں، چراغ کرنا، جھنڈیاں لگانا، یہ سب جائز عمل ہے، چونکہ ہم اپنی شادیوں پہ بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا، اپنی خوشی پر. تو ایسا عمل جو ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا، جس طرح کہ میں نے بتایا ڈانس پارٹیاں، یہ ویسے ہی حرام اور معیوب عمل ہے. تو گویا اس کو آپ جس بھی عظیم سے عظیم چیز کے ساتھ نسبت دے لیں، ان کا حرام ہونا یا ناجائز ہونا جائز نہیں ہو جائے گا. اس میں جذبات ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کی تنقید کرے تو اس کو مثبت اور پازیٹیولی لینا چاہیے. اس سے ان چند ایک اعمال اور افعال کو بنیاد بنا کے لوگ میلاد کے پورے پروسیس کو کوشچن کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تعالی اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج جمعۃ المبارک میں اس کے حضور حاضر ہیں. ہم نے جو سلسلہ وار رکوع وائز درس سورہ بقرہ چل رہا تھا، اس کو باوجود چونکہ کالج میں چھٹیاں چل رہی ہیں یونیورسٹی میں، اس کو ہم نے معطل کیا ہے. اور ہم آج کے جمعہ میں ایک نہایت اہم موضوع پر، جو ہمارے اس تسلسل کے ساتھ جو دروس جمعہ ہے اس سے ہٹ کے جس موضوع کو آج لیا ہے اس پر بات چیت کریں گے. اور وہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایام آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے طریقہ کار، جو خوشی منانا ہے، جو مسرت کا اظہار ہے، وہ بے شک قرآن مجید کا حکم بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، اہل ایمان کا قلبی تقاضا بھی ہے. مگر ایک چیز ذہن نشین رکھیے کہ یہ والا جو موضوع ہے یہ ہمیشہ سے افراط اور تفریط کی حد میں رہا ہے. ایک پہلو اس کے اندر جو افراط کا تھا اور ایک پہلو اس کے اندر ہمیشہ سے تفریط کا رہا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک طبقہ سرے سے اس کی اہمیت اور اس کے منانے کا قائل ہی نہیں تھا. تو ایک انتہا یہ تھی. لیکن پچھلی کوئی 30-35 سالوں میں حضور شیخ الاسلام نے اپنے علمی خطابات سے اور اپنی دروس سے وہ پورا کا پورا ماحول بدل دیا، اور اتنے مضبوط اور اتنے قوی دلائل کے ساتھ ہر چیز کو سامنے رکھ دیا کہ اب عملاً اس کا انکار ممکن نہیں رہا. اب جب اس کے قائل ہو گئے سب لوگ، عملاً انکار ممکن نہیں رہا. اور اگر منکر بھی ہیں تو اب وہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن ایک اور اب پھر انتہا اور ایکسٹریم آ گئی جو ابھی حال ہی میں دیکھنے میں مل رہی ہے، اور جس پر علماء اہل سنت احتجاج بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب منانے کے 2 طریقہ کار ہو چکے ہیں. ایک طریقہ کار تو ہے مجالس میلاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، حضور کی نعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، افضلیت، معجزات کا بیان، اور یہ پورا پہلو شمائل کا بیان، خصائل کا بیان، خصائص کا بیان، یہ والا پہلو. پھر جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، یہ سارا معاملہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس خوشی منانے کے حد اور دائرے کے اندر آتی ہیں، جس کا اظہار، چونکہ جب آپ خوشی یا غم اس کو لیتے ہیں تو اس کا تعلق آپ کے کلچر اور معاشرے اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جو چیزیں آپ کے کلچر میں مثبت تصور ہوتی ہیں اور آپ اپنے عمومی معاملات میں ان پر کوئی ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگاتے،
تو پھر جب کوئی شرعاً خوشی کا پہلو آ جائے تو اس میں بھی اس پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا، چونکہ وہ عملاً مباح چیزیں، جس طرح میں نے بتایا جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، یہ سارا کچھ کرنا یہ مباح اور مستحسن کام ہے، خوشی منانا۔ لیکن ایک پھر چیز ہے جو اس دائرے سے باہر نکل جاتی ہے، جو آج کل ہو رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی میں نے، کچھ لوگوں نے کہا بھی صحیح، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ سڑکوں پہ ڈھول وغیرہ بلوا کے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں تو وہ کوئی کسی لڑکی کو حور بنا کے وہاں بٹھا کے تو اس کا اتنی عجیب و غریب طواف ہو رہا ہے۔ اس طرح کی خرافات اور فضولیات ہو رہی ہیں میلاد النبی کے نام پر۔ یہ اس دائرۂ کار سے خارج ہے جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی یہ بڑی اہم پہلو ہے اس حوالے سے۔ قرآن مجید نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ذکر میں ایک حد بندی ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، ایک دائرہ کار ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے۔ مثلا بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ نے پڑھا ہوا ہے تمام کتب میں، شریعہ کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور باقیوں نے بھی، کہ حضور کی ولادت سے پہلے عرب معاشرے میں کعبۃ اللہ کا طواف جو کرتے تھے وہ کس کیفیت میں کرتے تھے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ قریش، یہ تاریخی طور پہ مستند روایت ہے، قریش کے لوگ صرف لباس کے ساتھ کرتے تھے، علاوہ اس کے تمام مرد اور خواتین برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ قریش کو یہ احساس حاصل تھا کہ وہ لباس کے ساتھ کرتے۔ تو اچھا، اب اگر کوئی کہے کہ کار تو اللہ کے گھر کا طواف رہی ہے، طواف تو اٹ سیلف عبادت ہے، تو کیا آپ اس کو جائز کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر پر بھی ایک حد بندی ہے، طریقہ کار ہے، تعین ہے، اس سے ہٹ کے آپ اپنی مرضی کا طریقہ وضع نہیں کر سکتے۔ تو ایک بڑا دائرہ جو اللہ نے دے دیا، جس طرح میں نے پہلے بات سمجھائی کہ خوشی اور غم میں کلچرل اسپیکٹ آتے ہیں، اور کلچر میں جو چیز مباح ہے وہ اس کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، پرابلم نہیں ہے۔ جس سے ساری چیزیں بتا دیں، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، یہ سب جائز عمل ہے، چونکہ ہم اپنی شادیوں پہ بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا، اپنی خوشی پر۔ تو ایسا عمل جو ویسے ہی معیوب سمجھا جاتا ہو، معیوب سمجھا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا ڈانس پارٹیاں، یہ ویسے ہی حرام اور معیوب عمل ہے، تو گویا اس کو آپ جس بھی عظیم سے عظیم چیز کے ساتھ نسبت دے لیں، ان کا حرام ہونا یا ناجائز ہونا جائز نہیں ہو جائے گا۔ اس میں جذبات ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی تنقید کرے تو اس کو مثبت اور پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اس سے ان چند ایک اعمال اور افعال کو بنیاد بنا کے لوگ میلاد کے پورے پروسیس کو کویسچن کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، وہ باقی نہیں دیکھتے کہ حضور کی مدح ہو رہی ہے، حضور اسلام کی جب تعریف ہوگی تو اس سے دل کے اندر قلبی تعلق کتنا مضبوط ہوگا، جذبات کیسے اٹھیں گے، تاثرات کیسے پیدا ہوں گے، کیفیات کیسی آئیں گی، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ بس آپ نے موقع دیا، انہوں نے ایک حصے کو، چھوٹے سے حصے کو، جو کہ کسی کے ہاں میلاد کے اس پیکج کا حصہ ہی نہیں ہے، اس حصے کو پکڑ لیا اور اپنے طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے، اور آپ کے سادہ لو نوجوان جن کے پاس علمی بنیادیں نہیں ہیں ان کو متذبذب کرنے کے لیے انہوں نے اس حصے کو بنیاد بنا لیا۔ اس طرح کے کوئی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں رقص و نمود ہے، اور یہ سڑکوں پر ڈانس ہیں اور واحیات قسم کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب پیسے دے کے وہ ناچنے والوں کو بلانا ہے، اس کا کوئی تعلق میلاد کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خرافات ہیں، یہ حرام عمل ہے، کوئی جس بھی نام سے کرے، یہ کیا ہے؟ حرام عمل۔ کیوں حرام ہے؟ قرآن مجید نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ آیت ذہن میں رکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ میرا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ معاملات نہیں سکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہے؟ وہ ایک دائرہ ہے جس کا آپ سب کو پتہ ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اور اس نے جو تمہیں سکھایا ہے اس کے مطابق کرو جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی پہلے بھی تم ایسے ہی کام کرتے تھے کہ جو جائز نہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں صحیح طریقہ سکھا دیا،
اب اس کو اس صحیح طریقے سے یاد کرو، ان طریقوں سے یاد نہ کرو کہ جو پہلے کیا کرتے تھے جب اس نے تمہیں سکھایا نہیں تھا یا قرآن نے دیا تھا۔ تو لہٰذا ہر چیز کے اندر ایک اعتدال کا پہلو پیش نظر رکھیے۔ جب ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذہبی موضوعات ویسے ہی جذباتی ہوتے ہیں، ہم ان کو لے کے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور دو پہلو ایسے ہیں۔ کل میں ایک لیکچر دے رہا تھا، غالباً گرلز کالج میں تھا پرسوں، اس میں نے اس پر بات کی کہ ہمارے ہاں دو جذبات ایسے ہیں جن کی رو میں ہم بہہ جاتے ہیں، ایک جذبہ محبت ہے اور ایک جذبہ نفرت ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جذبہ محبت میں بھی حد اعتدال قائم رہے اور جذبہ نفرت میں بھی حد اعتدال قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے قرآن و سنت میں بہت سارے ایسے متون ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوست سے اس حد تک رازداری نہ کرو کہ اگر وہ کل کو دشمن ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور کسی دشمن کے ساتھ اس حد تک بے مروتی نہ کرو کہ اگر کل کو اس سے دوستی ہو جائے تو آنکھیں نہ ملا سکو۔ یہ کب ہوگا؟ ہر معاملے میں حد اعتدال۔ تو باشعور قومیں ہمیشہ ہر کام حد اعتدال میں کرتی ہیں، سنجیدہ لوگ ہر کام حد اعتدال میں دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، رد بھی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں اور قبول بھی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ہم کسی خرافات کو اور ایسے عمل کو جو اصلاً ہی ناجائز ہے اس کو میلاد النبی کا حصہ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ایسا کرنے والوں کو گنجائش دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی اصلاح کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا طریقہ کار کے ساتھ، تاکہ بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ 4-5 سال پرانی بات ہے، میں جنگ گیا ہوا تھا، جہاں پر ہماری رہائش ہے وہاں پر میرا کچھ دوست ہیں، ظاہر ہے جب بچپن وہاں گزرا تو دوست تو ہوتے ہیں جب انسان کھیلتا ہے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، کرکٹ اس کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے لیکن وہ چونکہ سنتا رہتا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے وہ نام سن لے گا ویڈیو میں، لیکن وہ سمجھ جائے گا سن کے۔ اب اس کا تعلق کسی اور مکتب فکر سے ہے۔ ہوا یہ کہ 13 رجب کی شب تھی، حضرت مولا علی کا یوم ولادت تھا، اور وہاں جنگ میں ایک مسجد ہے جامع مسجد کوثر، اس میں میرا خطاب تھا۔ اچھا، میں خطاب کی تیاری کر کے گھر سے جا رہا تھا، اب میں تھوڑے سے ملفوف انداز میں بات کروں گا، آپ نے سمجھ جانی ہے۔ تو میرے ہاتھ میں وہ چھوٹے 2-3 کاغذ تھے، میں تیاری کر کے خطاب کے لیے جا رہا تھا، رستے میں وہ دوست مجھے ملا، تو وہ بالکل ہوش و حواس میں نہیں تھا، ٹن تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا، چونکہ ماحول تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ یہی ہو چکا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، شرم حیا ہوتی ہے، کیا کر کے آئے ہو۔ اس نے جو مجھے آگے سے جملہ بولا نا وہ بڑا خطرناک تھا۔ وہ کہتا ہے علی بھائی یہ کی گل ہوئی، اپنی خوشیاں تے پیویے تے مولا دی خوشی تے نہ پیویے۔ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی اپروچ دیکھیں، سارے سمجھ گیا ہونا یہ کوئی بات ہے؟ یعنی ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ اپنے باطل تصور کے تحت اس سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہر مباح کام، میں نے بتا دیا، جب خوشی یا غم کا باب آتا ہے تو ہر مباح کام جو کلچر میں مباح ہے، یہ اصول فقہ کے اندر ہے، عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ لوگ عرف پڑھ چکے ہیں نا، اصول فقہ میں باب کے نہیں پڑھا؟ بتائیے۔ عرف جو ہوتا ہے وہ تہذیبی پریویلنگ کلچر اور کسٹمز ہوتی ہیں، جس طرح مثلا جس اب سوسائٹی میں آپ یہاں رہتے ہیں لاہور میں، یہ جو آپ کا گھر ہے اس میں جو روایات ہیں وہ آپ کا عرف ہے۔ ہر وہ روایت جو قرآن و سنت میں سے کسی شے سے ٹکراتی نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، وہ عرف ہے۔ بس عرف کا لحاظ رکھ کے حکم کو گنجائش دینا یہ اصول فقہ میں سے ہے کہ ان کا کلچر ہے۔ تو لہٰذا جب آپ خوشی یا غمی کو کلچر سے جوڑتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس جائز دائرۂ کار میں آتی ہیں جو میلاد النبی کے نام پہ مناتے ہیں، بالکل جائز، اور اس سے جذبات کو جلا ملتی ہے۔ اور جو خرافات کا باب ہے پورا کا پورا وہ سارا کا سارا الگ ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہم سب یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں، اور اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی عنایات اور ان کی رحمت کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی رحمت کو پابند کر دیا ہے اطاعت کے ساتھ، وہ رحمت الہی ہو یا وہ رحمت خداوندی ہو۔ حضور کے لیے ہم آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہم اس پر بڑے خطاب کرتے ہیں۔ تو حضور کی رحمت کا حصہ پانے کے لیے قرآن نے اگلا ضابطہ جو دیا وہ آل عمران کی آیت نمبر 132 بھی پڑھ کے ساتھ جائیں، جتنے خطاب کریں۔ قرآن کے اندر آپ کو پتہ ہے تناقض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تطبیق ہوگی۔ تو قرآن نے کہا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، رسول اللہ اللہ کی رحمت ہے، مگر وہ رحمت سایہ فگن اس پہ ہوتی ہے اطیعوا اللہ والرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، چونکہ اللہ کی اطاعت تو رسول ہی کی اطاعت کے اندر ہے، اللہ کی الگ سے اطاعت نہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے لعلکم ترحمون، اس پر امید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا سزاوار ہو جائے۔ تو بغیر اطاعت کے اور پھر ہر وہ شے جو اپنے ذوق کے اندر آتی ہے اس کو خود ساختہ تصور اطاعت بنا لینا یہ جائز نہیں۔ تو یہیں سے جذباتیت جو اندر آتی ہے اور وہ حد اعتدال سے آپ کو بھٹکا دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ اور میں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ضرور توجہ سے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا فذکروا اللہ، اللہ کا تذکرہ کرو، کیسے؟ کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اس دائرے میں رہ کے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو اپنی طرف سے، دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ تو مخالفت کر رہا ہے حکم الہی، تو ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے۔ تو گویا جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سوسائٹی کے پازیٹیو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جس بات میں وہ محبت کی ہو یا نفرت کی ہو، بہہ نہیں جانا ہوتا، ہم میں سے ہر بندہ بہہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ان جذبات کی کیفیات میں اپنے اوپر ضابطہ رکھنا اور حق بات پر قائم رہنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ خبردار، اگر تمہیں کوئی منصب ملتا ہے تو کسی سے دشمنی اس کے خلاف فیصلے پر نہ اکسائے، اور کسی سے دوستی گناہ گار کو چھوڑنے کی طرف راغب نہ کروائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے سینٹیمنٹس کو کنٹرول میں رکھنا۔ اگر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ آخری حدیث پاک ترمذی کے حضور نے فرمایا، آپ لوگ چونکہ لیٹ آئے تو چھٹیاں بھی تھیں، تو اس لیے میں نے جو ہمارا رکوع وار درس چل رہا تھا، آج 5واں رکوع کرنا تھا بقرہ کا، وہ میں نے مؤخر کر دیا، انشاءاللہ وہ آگے کریں گے۔ تو اس موضوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں آخری حدیث پاک ترمذی کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غصے سے متعلق ہے، لیکن موضوع کیا ہے؟ سینٹیمنٹس کو کنٹرول، حد محبت میں بھی اور نفرت میں بھی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ 3 طرح کے ہیں، پھر غصے کی مثال دے کے ان تینوں کو ایکسپلین فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ ایک قسم ہو گئی، سمجھ گئے؟ جن کو جلد جلال اور غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ دوسرا وہ جن کو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور تیسرا وہ جن کو دیر سے آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے۔ پھر درجہ اس کا ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور پھر درجہ اس کا ہے جس کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنی پوری شخصیت کو سکین کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ بھی چیز پازیٹیو لکھا، بڑا غسیلا آدمی ہے، میں کمال کر دے سا، یعنی ہم نے تصور بھی پورے کے پورے اپنے ہندوانہ بنا رکھے ہیں۔ جو چیز شرمندگی کی ہے اس پر فخر کرتے ہیں، اور جو فخر کی ہے اس پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے اپنے ہر معاملے میں حد اعتدال کو قائم رکھنا، ایک مثبت، ٹھوس اور سنجیدہ بندہ ہونے کا مطلب اپنا کردار ادا کرنا، اور ہر ایسی شے جو خرابی کی طرف جا رہی ہو اس کے آگے کھڑے ہو جانا، وہ کسی بھی معاملے میں ہو، یہی ہمارا اصل مقصد اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور